أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آپ مسلسل کئی خطبات میں بات سن چکے ہیں کہ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، فوت ہونا ہے، مرنا ہے، موت کے منہ میں آنا ہے. وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اور آپ کے جو مخاطب ہیں، مد مقابل ہیں اور آپ کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے. یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہاں کسی نے بھی نہیں رہنا. ہر ایک نے اپنے اپنے وقت مقرر کے مطابق مرنا ہے. ہر انسان کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے. اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس نے کہاں فوت ہونا ہے، کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے. اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا نَعُدُّ لَهُ عَدًّا، کہ ہم ان کے لیے شمار کر رہے ہیں، ان کے سانس، ان کے لقمے، ان کے پانی کے گھونٹ، یہ ہم شمار کر رہے ہیں. جتنا انہوں نے کھانا ہے اور جتنا انہوں نے پینا ہے، جتنے سانس لینے ہیں، جب وہ پورے ہو جائیں گے پھر کوئی یہاں نہیں رہے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آئے گی، وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ کی نہ تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم ہوگی. یہی وقت مقرر ہے، ہمارے کوئی وقت مقرر نہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں مقرر وقت پر نہیں کرتے، لکھنے کے باوجود، کہنے کے باوجود، تاکیدیں کرنے کے باوجود، لیکن ہمارا وقت مقرر نہیں ہوتا. اللہ کا وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقرر پر جب بھی اللہ کا فیصلہ آیا، کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اس دنیا سے چلا جائے گا. اور جانے کے بعد یہ معاملہ نہیں کہ بس معاملہ ختم ہو گیا. قصہ جس طرح سے کفار سمجھتے تھے کہ جب ہم مر مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہے ہاتھ لما تو بڑی عجیب بات ہے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے. ان کو اس بات کا انکار تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ تو پھر شروع ہونے والا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے، اور کیا وہ کچھ اپنے
رفقا، اپنے ساتھی یا اپنے مد مقابل، ان کے ساتھ تم کیا کرتے رہے، یہ ساری باتیں اس وقت تمہارے سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم بھلا اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اگر انسان سوچے تو اللہ پاک کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، کیا مطلب؟ لا شیء تھے، کوئی تمہیں جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ جس طرح سورۃ الدہر میں اللہ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت آیا ہے کہ یہ کسی چیز میں کوئی اس کا ذکر تھا ہی نہیں، کہاں ہے، کس جگہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کا پتہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہوتا کہ کس نے اس دنیا میں کس وقت آنا ہے۔ آنے کا پتہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو، اور جانے کا وقت بھی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی رشتے میں آ کے، تو انہوں نے بڑے ہی تعجب کا اظہار کیا، بیوی میری بوڑھی ہو گئی اور حالت بانجھ کو پہنچ چکی، خود میرے بال سفید ہو چکے، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئے، یہ بیٹے کی بشارت کیسے؟ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہی زکریا ہیں جو اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا عطا فرما، لیکن جب جبرائیل نے آ کے بشارت دی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ انہونی کیسے ہوگی، یہ انہونی کیسے ہوگی۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا، یہ تو تمہارے دونوں کے نتیجے میں اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تم بھی تو تھے، تمہارا کہیں کوئی ذکر تھا، تمہیں کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، تو میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا، پیدا کرنے والا تو میں ہوں۔ وہ چاہوں تو جوڑے سے پیدا کر دے، چاہوں تو جوانوں سے پیدا کرو، چاہوں تو بوڑھوں سے پیدا کرو، چاہوں تو کچھ بھی نہ، جوانوں کو بھی کچھ نہ چھوڑو، جوانی اسی طرح گزرتا ہے۔ اللہ، یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کے اختیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم موتا تھے، لا شیء تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، زندگی کے بعد پھر اللہ تمہیں موت دے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں سب کی پیشی پڑے گی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نبی ہو یا امتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ اکبر کبیرہ، غلام ہو یا آقا ہو، سب وہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کے حضور حاضر ہو، اور وہاں جو معاملات ہوں گے، اللہ جو ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں جو معاملات ہوں گے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، ان کا حساب کتاب ہی نہیں، اور دوسرے معاملات بھی۔ یہاں جس معاملے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔
اللہ اکبر، کہ پھر تم وہاں اللہ کے پاس جا کے جھگڑو گے. اللہ اکبر، تم وہاں اللہ کے پاس جا کے جھگڑو گے، وہاں تمہاری آپس میں باہم تو پار ہوگی، اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کو تان و ملامت ہوگی. کرو گے تم؟ جس کا جس کے ساتھ جھگڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ پوچھے گا. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں فرمایا. یعنی حساب کتاب کے معاملات تو علیحدہ ہیں، وزن اعمال کے علیحدہ ہیں، اور پل صراط سے گزرنا کا معاملہ علیحدہ ہے. خود انسان کے اپنے معاملات کے متعلقہ باتیں وہ اس سے جدا ہے، لیکن وہ انصاف کا دن ہے. اس انصاف کے دن تمہارے مابین جو آپس میں معاملات تھے ان کا فیصلہ بھی یہاں ہوگا. کسی کو قتل کیا، کسی کا حق مارا، کسی کے اخلاق، کسی کے کردار پر حملہ کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا، یہ سارے معاملات وہاں قیامت کے دن پیش ہوں. یہاں تو انسان اپنی دھوس دھاندلی سے، اپنی جھگڑاہٹ سے، اور اپنی نمبرداری اور اپنی جناب وزارت اور صدارت سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتا ہے اور اپنا حق سمجھتا ہے زیر دستوں پر ظلم زیادتی کرنا. لیکن ان ظلم و زیادتیوں کا نتیجہ قیامت کے دن واضح ہوگا. تب پتہ چلے گا کہ میں اپنے زیر دستوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، اپنے پڑوسیوں سے کیا کرتا رہا، والدین سے کیا کرتا رہا، بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا رہا. یہ سارے جھگڑے وہاں نپٹے. اللہ اکبر کبیر. حتیٰ کہ انبیاء اور امتوں کے مابین ہے، انبیاء اور امتوں کے مابین بھی جو اختلاف یہاں دنیا میں تھا یہ آخرت میں بھی نمایاں ہوگا. یہاں امتیں نہیں مانتی انبیاء علیہ السلام، وہاں امتیں انکار ہی کا ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. جھوٹ بولے جو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو بلائے گا. علیحدہ علیحدہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام، سب انبیاء کی باری باری میدان لگے گا. اللہ، سب امتوں کا باری باری میدان لگے گا. مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے بات آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا تو فیقول اللہ عز و جل حل بلغت. اللہ ذوالجلال نوح علیہ السلام سے پوچھیں کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت کو. سورۃ المائدہ میں بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے آخری رکوع سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول سے پوچھے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا اور تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اور یہاں حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حل بلغ، آپ نے پہنچا دیا. اور یہی وہ بات ہے اللہ اکبر کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گواہ بنایا تھا اپنے اسی امروں کے مطابق. بتلاؤ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کو پہنچا دو، بتلا دو. تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا حل بلغ، تو میں نے تمہیں پہنچا دیا پیغام. تو تمام حاضرین نے صحابہ کرام نے بلغت و ادیت، آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا. اور آپ نے دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف آسمان کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ یہ گواہی دے دے. قیامت کو تو پوچھے یا نہ پوچھے لیکن یہ گواہ میرے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، یہ میرے گواہ ہے.
اللہ اکبر کبیر۔ یہاں یہ بات بھی رہنی چاہیے ذہن میں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو کیا کیا؟ کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور صحابہ کی طرف پھر اس کو لوٹایا۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ اللہ یہاں ہر ایک کے پاس نہیں ہے، جس طرح بعض صوفی کہتے ہیں ہر جگہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر، یہ غلط ہے۔ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک لونڈی کو لایا گیا، صحابی نے اس کو مارا تھا، اپنی لونڈی کو مارا تھا اور بعد میں پشیمان ہوا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے زیادتی کی ہے اپنے غلام سے، لونڈی تھی، میں نے اس کو مارا ہے، اب مجھے پشیمانی ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کا حساب نہ دیا جائے، میں آزاد کرنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ سوچ نہیں تھا، میں نے مارا ہے، میں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کی بات پرس سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ وہ گیا اور جا کے لائے نبی علیہ السلام کی خدمت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا اشارہ کیا؟ آسمان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آتقھا فإنھا مومنہ، فرمایا یہ مومنہ ہے، مومن ہے، اس کو آزاد کرتا۔ صحابی نے آزاد کر دیا۔ تو صحابہ کا نبی علیہ السلام کا سلف کا صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، نیچے نہیں۔ ہم جہاں جب بھی دعا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو ایسے بھی دیکھا ہے؟ عام دعاؤں میں سوائے صلاۃ استسقاء کے، لیکن وہ صورت مستثنا ہے کسی حکمت کی وجہ سے۔ اللہ آسمانوں پر ہے، آسمان سے بھی اوپر، عرش کے بھی اوپر ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، حق موجود، بالکل غلط ہے۔ صحیح عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، صحابہ کے عقیدے کے مطابق وہ کیا ہے؟ اللہ فوق العرش، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے حل بلغت نوح، کیا تو نے پیغام پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے فیقول نعم، ہاں جی نعم اے رب، فیقول لامتہ بلغکم، نبی اللہ جلال نبی سے نبی کے بعد امت سے پوچھیں گے تمہیں پیغام پہنچا تھا میرا؟ فیقول اللہ ما جانا نبی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ یہاں بھی جھوٹے، آخرت میں بھی جھوٹے، یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتی، یہاں بھی جھوٹے، آخرت میں بھی جھوٹے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ جلال نے فرمایا نا ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، یہی بات کہیں گے اور یہی ہیلا اور یہی فریب قیامت کے دن ان کا ہوگا، اللہ کی قسم یا اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ جھوٹ بولنے کے بعد جس شرک کو آج یہاں گلے لگایا ہوا ہے اور ہر ایک سے لڑائی اختیار کر رکھی ہے، نبی سے اختیار لڑائی، نبی کے ساتھیوں سے لڑائی، لیکن قیامت کے دن نہیں، واللہ اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے، امتیں بھی اسی طرح جھوٹ بولیں گے کہ اللہ کی قسم آپ کا کوئی پیغام ہمارے پاس نہیں آئے یا اللہ۔ فیقول لنوح من یشهد لک، اللہ اکبر کبیر، نوح پیغمبر ہے۔ دیکھیے عدالت کا حق، عدالت کا انصاف، نوح نبی ہیں علیہ السلام، نبی ہیں، لیکن اللہ جلال فرمائے گا نوح تیرا گواہ ہے کوئی؟ سوچئے ذرا، گواہی کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام سے، پیغمبر ہیں جو پہلے آدم علیہ السلام کے بعد پہلے، اور جنہوں نے 950 سال کا تبلیغ کی، ان سے کہا جائے گا کہ اپنا گواہ لاؤ۔ فیقول نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے گواہ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، میرے یہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی
نبی علیہ السلام کو اور اس امت کو بلائے گا، اور نبی علیہ امت کیا کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دعوت دی، پیغام دیا، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں کس نے پتہ بتلایا؟ پھر امت سے پوچھا جائے اور تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تمہیں کس نے بتلایا؟ امت کہے گی ہمیں محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ یہ ہے انصاف، یہ نہیں کہ نبی مقابلے میں ہے کفار کے، نبی نے ایک بات کہی اور معاملہ نمٹ گیا۔ بات سمجھے کتنا خطرناک مسئلہ ہے؟ نبی نے بات کہی اور معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ان سے بھی قیامت کے دن گواہی دی جائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور امت یہ گواہی دے گی، اور پھر امت سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے بتلایا؟ تو وہ کہیں گے مولا کریم ہمیں حضرت محمد رسول اللہ نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں، آپ نے پڑھایا سنایا کہ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے پیغام دیا، اور ایک عرصہ دراز تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے۔ آپ نے بتلایا، اور قرآن مجید جو آپ نے نازل کیا اس میں اللہ جلال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ہے آیت اس پس منظر میں کہ تم گواہ ہو گئے اور تمہارے اوپر نبی علیہ السلام گواہ ہو۔ لوگوں نے تو ایسی باتونی بنا رکھی ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ غلط باتوں کو ہوا دینے کے لیے بلا وجہ وہی شریف گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کے موجود ہو، جو اس کے بارے میں باخبر ہو۔ لہذا نبی علیہ السلام صاحب امت کی گواہی کی تصدیق کریں گے، نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اگر گواہی کی اس گواہی کے نتیجے میں حاضر ناظر ہے تو پھر یہ ساری امت بھی حاضر ناظر ہے ساری امتوں کے ساتھ۔ امت تمام امتوں کی گواہی دے گی اور نبی کی گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام دیا، ابراہیم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ یہ امت یہ کام کرے گی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سب امتوں کو دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ عدالتی مسئلہ اور ہے، اور قیامت کے دن کے مسائل کا مسئلہ اور ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امتیں بھی جو اس دنیا میں ایک دوسرے کی انبیاء کی مخالفت کرتی رہی، وہ بھی قیامت کے دن وہاں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد یعنی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اس سے مراد سب ہیں، سارے لوگ اس سے مراد، امتیں بھی اور امتوں کے علاوہ۔ فرماتے ہیں کمزور، طاقتور، سچا اور جھوٹا، سارے جتنے بھی ہیں سب لوگ اس کے مصداق قیامت کے دن ہوں گے، اور ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا، ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ اس جھگڑے سے مراد، اس آیت میں جھگڑے سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ جھگڑا اور کفار کے ساتھ جھگڑا مراد، کیونکہ ایمان کی بدولت، ایمان کی بنا پر اصل جھگڑا تو ان کے ساتھ تھا جو مخاطب تھے اور مقابلے میں لڑائی اور جنگیں کرتے تھے، جو کفار مکہ ہوں وہ بھی، یہودی ہوں وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مد مقابل ہوں گے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلا اور نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں، اس سے مراد وہ بھی ہیں جو آپس میں تمہاری دودکار ہیں۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جب
مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہو، یا حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ جمل کا قصہ ہو، یا حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف ہو، اللہ اکبر فرماتے ہیں جب یہ معاملہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا نہیں، ہمارا آپس میں بھی تو جھگڑا ہے نا، کافروں سے ہی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا آپس کا معاملہ بھی طے ہوگا قیامت کے دن، اللہ فیصلہ کرائے۔ اللہ نے تو فرمایا تیرے کا امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، قاعدہ یہی ہے جو گزر چکے ان کا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہمیں حکم یہ ہے، باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ جو اللہ جلال نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اہل جنت کے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ کینہ، حسد، بغض، یہ ساری حدودگی ختم کر دے اور سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ اس طرح کی گزشتہ جمعے میں بات کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ تخت شاہی پر جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں بھائی، شاہی دسترخوان، شاہی اور بستر، ان کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے دلوں میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ آیت پڑھتے تو فرماتے اس آیت کا مصداق میں ہوں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جو ہماری آپس میں جھگڑے ہوئے تھے، ہمارے آپس میں اختلافات اور آپس میں جو تھوڑی بہت ہی نفرتیں تھیں اللہ نکال دے گا، اللہ دلوں سے دور کر دے گا اور ہمیں بھائی بھائی بنا کے اللہ جلال والاکرام جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو یہاں یہ ہر قسم کے جھگڑے مراد ہیں، یہ کفر اور اسلام کا جھگڑا ہی نہیں، مومن اور کافر کا جھگڑا نہیں، بلکہ ہر نوعیت کے جھگڑے مراد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کانت لہ مظلمہ لأخیہ من ارضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم۔ فرمایا ساتھیو، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا حق مارا، کوئی مسئلہ یہاں ہے من ارضہ او شیء، کسی کی عزت پر یا کسی معاملے میں اپنے بھائی پر زیادتی کی ہے، فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمُ، وہ آج اس معاملے کا تصفیہ کر لے۔ اللہ، وہ آج یہاں دنیا میں اس کا تصفیہ کر لے، اس سے اختلاف دور کر لے، اس کے حقوق ادا کر لے، اس سے معافی مانگ لے، معذرت کر لے۔ صحابہ کرام کی اس سے موجود ہے کہ باہم آپس میں کوئی شکنجی ہوئی، گھر چلے گئے، بھائی مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ معروف مسئلہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے گھر گئے، معذرت چاہتا معافی کر، معاف کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق کو بھی غصہ تھا، معاف کیا۔ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا معاملہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھ گئے اور فرمایا حال انتم تارکون صاحبی،
اور میرے ساتھی کی وجہ سے تم نظر انداز نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے؟ ابو بکر میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، اگر اس سے ہوا ہے معاف کیوں نہیں کیا؟ تمہیں چاہیے تھا معاف کرتے آپ۔ تو صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے کہ اگر آپس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ سے بھی معافی اور ان ساتھیوں سے بھی معافی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ان جنگوں کے نتیجے میں بھی یہی کچھ ہوا ہے جس کی تفصیل کی اب گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے پھر فرمایا قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے جس دن نہ کسی کے پاس دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی، خالی ہاتھ۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَمْرٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، اور اگر اس کے نیک عمل ہوں گے اور اس نے اس سے معافی نہیں مانگی ہوگی تو فرمایا اس کے نیک اعمال اس ظلم کے بدلے میں اس سے لیے جائیں گے، اور جب وہ مظلوم ہوگا اس کو دے کے اس کو راضی کیا جائے گا۔ فرمایا اس لیے وہاں رسوائی سے، ندامت سے بچنے کے لیے یہی اپنے معاملات جو ہے نا وہ صحیح کرنا۔ معروف روایتیں کئی بار ذکر کی ہے میں نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ نے عرض کیا جی مفلس تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ پائی ہو، بیچارہ فقیر اور مسکین ہو، وہ مفلس۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ بدنصیب ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں لے کے بھی آئے گا، روزے لے کے بھی آئے گا، حج عمرے لے کے بھی آئے گا، ذکر و اذکار لے کے بھی آئے گا، لیکن اس کو مارا، اس پر زیادتی کی، اس کی عزت پر دھبا لگایا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو گالی گلوچ دی، اب اس کو کہا جائے گا کہ تو راضی ہو جا، تو راضی نہیں ہوتا، اس نے میرے پر بہت زیادتی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال پھر اس آدمی کی نیکیاں لے کے اس مظلوم کو دے، ہر عمل کے برابر نیکیاں، گالی کا کیا ہے بدل کتنی نیکی ہے اس کا فیصلہ اللہ ذوالجلال فرمائے، عزت پر دھبا حملہ، اس کی کتنی معاوضہ، کتنا معاوضہ، روپے پیسے سے تو نہیں ہوگا، نیکیاں دے کے معاوضہ، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائے گی، نیکیاں اس کو مل جائے گی، اور یہ نیکوکار جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، جس کو سب کچھ، جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن آج تہی دست خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، نہ نمازیں ہیں نہ روزے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سوچ نہیں ذرا، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کاروبار میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کس طرح کرتے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ کس طرح کرتے ہیں، کم تولنے کا معاملہ کس طرح کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی نمازیں بھی پڑھے جائیں اور یہ کام بھی کیے جائیں، ہم پھر بھی پوتر کے پوتر اور نمازی کے نمازی، اللہ کے محبوب، یہ خیال است و محال است و ضرور، یہ ہمارا معیار ہے۔ قیامت کے دن یہ دھاندلی نہیں چلے گی۔ اسی لیے میں نے کہا، عرض کیا کرتا ہوں کہ نمازی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کا کاروبار کرے، وہ جھوٹے معاملات کرے، وہ جھوٹ بولے، وہ ملاوٹ کرے۔ ایک نمازی کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ایک نمازی اور غیر نمازی کے درمیان اگر کوئی فرق نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا بھی وہی تجارت کرتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، تو مجھے بتلاؤ نماز نے کیا دیا اس کو؟ نماز نے اس کو کیا دیا؟ نماز کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور منکر میں ہر ممانعت والی چیزیں شامل ہیں، بے حیائی اور منکرات سب شامل ہیں منکر میں۔ اب دیکھ لیں کہ نمازیں بھی پڑھے جائیں، جھوٹ بھی بولے جائیں، جھوٹا کاروبار بھی کرے جائیں، دھوکہ بھی دیے جائیں،
اور پھر ہم کہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں اور بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث اور سنی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، کہ یہ تو انسان ہے، مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤدن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، کہ قیامت آنے کے دن ہر ایک کو حقوق ملے گے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا۔ یہاں دنیا میں پورا حق کسی کو نہیں ملتا، نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی۔ برائی کی ہے اس کی سزا ہے، وہ پورا حق نہیں ہے۔ نیکی کی ہے وہ شہرت اللہ نے نیک کی بننے کی ہے، لیکن اس کا یہ پورا حق نہیں ہے۔ پورا پورا بدلہ اور پورا پورا حق قیامت کے دن جو انصاف کا دن ہے وہاں ملے گا، انصاف کے دن ملے گا پورا، ہر ایک کو، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، نمازی کو بھی بے نماز کو بھی، پورا پورا بدلہ قیامت کے دن، جہاں جو انصاف کا دن۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا آخرت ہے، وہاں پوری جزا ملے گی، وہاں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فرمایا لَتَؤْدَنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر ایک کے حقوق پورے کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے۔ حَتَّى يُعَادُ بِالشَّاةِ الْجُلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ فرمایا کہ جس سینگ والی بکری نے گھونی بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان کے درمیان بھی انصاف فرمائے۔ گھونی بکری کو اللہ سینگ دے گا اور حکم فرمائے گا کہ اس کو مارو، جس طرح اس نے تمہیں دنیا میں 3 بار مارا تھا، تمہارے بدلہ مل گیا۔ آپ سوچ رہے کہ جب حیوانوں کے مابین وہ انصاف کا دن ہے، تو انسان تو پھر اولا انصاف کے دن میں اپنے اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے۔ جن کے لیے یہ انسان کے لیے یہ ساری بستی بسائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل و کردار سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، بھلائی نہیں کر سکتے، خیر خواہی نہیں کر سکتے، تو بدخواہی کیوں کرتے ہو، نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ دین تو نام ہے الدین والنصیحہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت، دین والنصیحہ، دین اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، بدخواہی یہ اسلام نہیں، بدعملی، بدکرداری، بدخواہی یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اسلام کہتا ہے تم نے خیر خواہی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، بہتری کرنی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ جو بات کرے صحیح بات کرے، سچی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، شر کی بات نہ کرے۔ خیر شر کے مقابلے میں فلیقل خیرا، خیر کی بات کرے، شر کی بات نہ کرے، اور لیصمت، خاموش رہے، نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مردہ بول رہے تھے کفر پڑھے، پھر یہ ایک مثال ہے ہمارے عمل و کردار کی بنتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کردار سے بچائے، اللہ ہمیں دوسروں کا، مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ بنائے۔ المیہ یہ ہے کہ آج تو بھائی بھائی کے خیر خواہ نہیں، بھائی بھائی کے خیر خواہ نہیں ہے، دوسروں کا خیر کی خیر خواہی کیا ہم نے کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور دین نے جو ہمیں مزاج دیا ہے، جو فکر دی ہے، جو سوچ دی ہے، وہ فکر اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس سلسلے کی جو بات ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔